Ready? Hello everybody, this is Ms. Ishan Khan and I call myself the Celebrity Soul. اور آج ہم بات کریں about something which is like very common in our lives. اس کے بغیر ہماری زندگی اب impossible ہے. I am talking about technology. آپ کے ذہن میں صحیح سوال ہے کہ ذیشان سے ہم ٹیکنالوجی کے بارے میں کیوں سنیں گے. We should go out and listen to some expert. No doubt, you can go listen. لیکن ہر انسان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے with each and everything, right? اس دنیا میں. تو میرا بھی ایکسپیرینس رہا ہے ٹیکنالوجی. I would like to call it my technological evolution. I don't know if it's the right word or not, but doesn't matter. میرا جو ایولیوشن ہے ٹیکنالوجی کا وہ یہ ہے, اس کے لیے مجھے جانا ہوگا to my school time. جب ہم اسکول میں تھے اور پہلی بار جب ایک بلا کا نام ہمیں سننے کو ملا, دی انٹرنیٹ, تو جو بھی شخص, جو بھی بزرگ, جو بھی بڑا, جو بھی استاد اس چیز کا نام لیتا تھا انٹرنیٹ کا, تو پیرالل ساتھ میں دوسرا ورڈ آتا تھا, برے کام, فحاشی, پورنوگرافی, رائٹ. ہمیں یہ لگتا تھا کہ یار شاید انٹرنیٹ واقعی میں بری چیز ہے. شروع میں تو ہم بڑے سینسیٹیو ہوا کرتے تھے, لیکن ٹائم کے ساتھ ہم تھوڑے ڈیسینسٹائز ہو گئے. ہم نے کہا لیٹس چیک اٹ آؤٹ, کیا ہوتا ہے یار آخر یہ کیا چیزیں ہیں, یہ بری چیزیں ہیں. تو پھر ہر اسکول میں اور ہر کلاس میں اور ہر ماحول میں ایک استاد آدمی ہوتا ہے. ہم نے وہ استاد پکڑا, آئی ووڈ لائک ٹو کال دیم ابیوزرز. تو ان ابیوزر صاحب کو ہم نے پکڑا اور پیسے دیے, 1 گھنٹے کے 10 روپے اور 20 روپے, اور کارڈز خریدے, نمبر ڈالے, پھر انٹرنیٹ کیفے جانا. وہ تو ایک الگ دنیا تھی انٹرنیٹ کیفے. جی اندر جاؤ, بڑا سا ہال ہے, اس میں پارٹیشن بنی ہوئی ہیں, اور پارٹیشن کے اندر کیا ہو رہا ہے جی کہ ایک باکس وہ ہے تو ایک باکس یہ ہے. اور باکس کا مطلب نہیں کہ کوئی لکڑی وغیرہ تھی, پردہ لگا ہوتا تھا, اور جی یہ آپ کا, یہ ہمارا, اور اندر ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے. اور پھر جی وہ آگے آپ خود سمجھ لیں گے, آپ سمجھ لیں گے ذیشان آج کیا بول رہا ہے. بٹ دس از دا ریالٹی جو ہمیں شروع میں ایکسپیرینس کرنا پڑا بچپن سے ہی ایسی چیز, کیونکہ انٹرنیٹ کو ریلیٹ کرنا بری چیز کے ساتھ, it was like giving a Kalashnikov in the hands of a kid, loaded Kalashnikov. تو پھر وہ کیا کرے گا. تو سر یہ ہمارا پہلا ایکسپیرینس تھا with انٹرنیٹ. اور اس انٹرنیٹ کیفے کے اندر جب ہم بیٹھا کرتے تھے تو ہمیں ایک ڈر بھی رہتا تھا, ابھی پولیس آئے گی, ابھی پولیس آئے گی, لیکن وہ پولیس کبھی نہیں آئی. پھر جب ہم وہاں اسکول سے نکلے, کالج میں آئے سر, کالج کے بعد یونیورسٹی میں آئے, اس ایپلیکیشن, انٹرنیٹ کی ایپلیکیشن کا ہمیں پہلی بار پتا چلا کہ اس کا کیا فائدہ ہے. Why are we called the third world country and why there is a first world. تو اس کی مین وجہ ہے کہ how to adopt technology. ہم پاکستانی بحیثیت قوم, چاہے اتھارٹیز ہوں چاہے ہم لوگ ہوں, ہمیں ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. اور جو بھی ٹیکنالوجی کے بارے میں اویئر بندہ جو سیکھ جاتا ہے, جس کو پتہ ہوتا ہے, وہ یہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں ٹو فورن کنٹریز, وہاں پہ بڑی بڑی کمپنیز میں کام کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں ایک تو کریڈٹ نہیں دیا جاتا ان کو, ایک جو ڈیزرو کرتے ہیں جو حق, وہ نہیں ملتا. مطلب ایک ٹیکنالوجی کو سمجھنے والا بندہ نیچے ہوگا, اور ایک پولیٹیشین, میں سب پولیٹیشین کے بارے میں نہیں کہہ رہا, جو ہیں آپ سمجھتے ہیں, وہ اوپر بیٹھا ہوگا, وہ اپنی سیاست بچا رہا ہوگا, اور یہاں ٹیکنالوجی کے آئیڈیاز, ٹیکنالوجی کے بلیف سارے جو ہے نا زمین کے ساتھ زمین بوس ہوتے جا رہے ہیں سر. ٹیکنالوجی فورکاسٹر پروفیسر میچیو کاکو کو تقریباً 4 سال پہلے میں نے ریولوشن آف ٹیکنالوجی کے حوالے سے معلومات فراہم کرتے سنا تھا, اور میں حیران ہوں کہ دنیا کتنی تیزی سے ڈیجیٹائزیشن کی اس راہ پہ گامزن ہے. انہوں نے کہا کہ آنے والے سالوں میں ہم بلنک کریں گے and we will be online with the help of contact lenses. کمپیوٹر چپس اتنی سستی ہوں گی کہ یہ کانٹیکٹ لینزز خریدنے والے ہوں گے کالج اسٹوڈنٹس, کیونکہ وہ اب لمبے لمبے لیکچرز ایگزامز کے لیے یاد نہیں کر سکتے. اس لینز کی مدد سے وہ سب کچھ یاد رکھیں گے. Call it the revolution in education system. اگر آپ بیمار ہیں تو آپ بلنک کریں گے اور ایک آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ روبوڈاگ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. وہ آپ سے دنیا کی کسی زبان میں کسی بھی وقت بات کرے گا, اور تمام انٹرنیٹ کی مدد سے آپ کے لیے ایک میڈیکل ساؤنڈ ایڈوائس دے گا for almost free. Call it the revolution in medical establishment. اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کا خدا نخواستہ کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ اپنی گھڑی سے بھی بات کر سکتے ہیں, جس میں لگا روبو لائر آپ کو دنیا کا کوئی بھی قانون کسی بھی وقت کسی بھی زبان میں سمجھا دے گا. روبوٹک انڈسٹری اتنی بڑی ہو جائے گی کہ آٹو موبائل انڈسٹری کو پیچھے چھوڑ دے گی, اور ایک دن آپ کی گاڑی بھی ایک روبوٹ بن جائے گی. آپ اپنی گاڑی سے بات چیت کریں گے کہ کس راستے سے جانا ٹھیک ہے اور کس سے نہیں. آپ اپنی گاڑی سے کہیں گے پارک یور سیلف, اور وہ خود پارک ہو جائے گی. آنے والے سالوں میں ہمارا دماغ بھی ڈیجیٹائز ہو جائے گا, جس کا نام ہوگا برین نیٹ. برین نیٹ کی مدد سے آپ مینٹلی اپنے ارد گرد کی چیزوں سے انٹریکٹ کریں گے. آپ اپنے کمرے میں داخل ہوں گے, بغیر کچھ کہے یا کیے مینٹلی سب چیزوں کو کنٹرول کریں گے, آف کریں گے, آن کریں گے, کسی جادوگر کی طرح. آخر میں آتے ہیں بایو ٹیکنالوجی پہ, جہاں پہ ایک باڈی شاپ ہوگی. اس باڈی شاپ کی لیبارٹری میں ہمارے ہی سیل سے اسکن, بونز, ایئرز, نوزز, کارٹلیجز, بلیڈر, بلڈ ویسلز, لیور, ونڈ پائپ سب بن پائیں گے. سننے میں آتا ہے جی کہ ایک زمانے میں کمرے جتنے بڑے کمپیوٹرز ہوا کرتے تھے, پھر پینٹیم 1 آیا, 2 آیا, 3 آیا, 4 آیا, ٹیبلٹس آئے. لیٹس میک دا لانگ اسٹوری شارٹ, سب کچھ لمیٹڈ ہو گیا ٹو موبائل فونس. کچھ دن پہلے مجھے ایک ویڈیو لنک موصول ہوا, میں نے وہ ویڈیو لنک جب کلک کیا
اور وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد I was stunned جب اس کامیڈین نے کہا, امریکن کامیڈین نے, Today's phones make people assholes. Full stop. Yes sir, that's true, very true. میں تو اس کے ساتھ کافی ریلیٹ کرتا ہوں. میں تو کافی لوگوں کو انوائے کرتا ہوں, اور جو میرے جیسے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو اینی ویز, ہاں ٹیلی ویژن کے بارے میں بھی یہ تحفظات تھے لوگوں کے, ریڈیو کے بارے میں بھی تھے, ٹیلی فون کے بارے میں بھی تھے کہ لوگوں کو خراب کیا جا رہا ہے. بٹ نو, موبائل میں ان میں بڑا فرق ہے. موبائل سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, لیٹس اسٹارٹ فرام سرکیڈین ریتھم, ہماری نیندیں ڈسٹرب. جب ہم اسکول میں ہوا کرتے تھے, وہ سلو انٹرنیٹ جو گھنٹوں بفرنگ کرتا تھا, تب ہمارا ایکسیس تھا ٹو pornography. But with mobile phone, we have access to hardcore pornography. اور جس طرح اس ڈیوائس نے ہماری لائف کو ڈومینیٹ کیا ہوا ہے, اس سے پہلے کوئی ڈیوائس ہماری زندگی میں کبھی نہیں ہے. People have to understand. Are you using your device or is your device using you? Can you put it down? Can you turn it off? اور دوران ڈرائیونگ ہم ٹی وی نہیں دیکھتے سر, موبائل دیکھتے ہیں. اب مزید میرے پاس یہاں پہ ایک ریسرچ پڑی ہوئی ہے اسی ویڈیو سے کہ وی ہیو ایشوز لائک اینزائٹی, ڈپریشن. But here's what I can tell you. Being addicted to getting attention, it's just like being addicted to anything else. It's never enough. bullying, hate speech, relationship problems. جیسے ٹینڈر آ گیا ہے, اب سر ہمارے پاس ویرائٹی ہے, right? To stick with one person, to have feelings for one person, ڈیسائڈ کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے سر. I'll be honest, I'm so sorry. موبائل کے بارے میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ it has turned people into zombies. ایک ہوتا ہے zombies, اور zombies کیا ہے, SMS سے نکلا کہ آپ رستے پہ جا رہے ہیں اور zombies کی طرح جا رہے ہیں اور موبائل پہ ٹیکسٹ بھی کر رہے ہیں. This is called a zombie. We all want to be liked, but now we want to be liked by 16 million. And will now some of us do anything to be liked? اچھا, پیسو اگریسو, فیک, سب کچھ فیک ہو گیا ہے. فیک آؤٹریج, فیک بریو, فیک سپورٹیو. اب زندگی جینے کے بجائے ہم صرف زندگی فیک کرتے رہتے ہیں. Phones make people fake their lives instead of living their lives. اب ہم جس دور میں ہیں یہاں پہ اب چیزیں ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, بہت ہی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, کیونکہ اب 2D میں اور اسکرولنگ میں چیزیں پسند نہیں آئیں گی. جو نیو جنریشن ہے, دے وانٹ ٹو سی سم تھنگ ڈفرینٹ. وہ ڈفرینٹ کیا ہے؟ میٹاورس. دا ڈیجیٹل ڈریم از کمنگ ٹرو. کیسے؟ چیک اٹ آؤٹ. میٹاورس. نیل اسٹیفنسن نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے اپنی سائنس فکشن کتاب سنو کریش میں اس ٹرم کو مینشن کیا. یہ ڈیجیٹل ڈریم تھا جسے لوگ اب حقیقت میں جینا چاہتے ہیں. آج کل کے بچے 2D یا اسکرولنگ کر کے اپنے دوست کو وش نہیں کرنا چاہتے, بلکہ اس سے بڑھ کر چاہتے ہیں. اور ویسے ہی آج کل کے ایلیٹس کسی بیچ پہ پراپرٹی نہیں خریدنا چاہتے ہیں, بلکہ اس ڈیجیٹل ریالٹی, ورچوئل ریالٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اس گرافکس کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اپنی ایک نئی اور الگ پہچان بنانی پڑے گی, ایواتار کی شکل میں, یا کارٹون ہی کہتے ہیں. یہ ایواتار آپ اپنی مرضی سے بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. میٹاورس میں عام دنیا کی طرح ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے, جہاں پہ لوگ ملینز آف ڈالرز میں پراپرٹیز خرید رہے ہیں. 3D سٹیز کے اندر لوگ اپنی مرضی کے عمارات, گھر وغیرہ بنا سکتے ہیں. ان شہروں میں لوگ شاپنگ, گیمز اور کانسرٹ جیسی چیزوں میں مشغول ہوں گے. اپنی پراپرٹیز بیچ بھی سکتے ہیں, لیز بھی کر سکتے ہیں, رینٹ پہ بھی دے سکتے ہیں. عام دنیا کی طرح آپ آرکیٹیکٹ ہائر کریں گے. ایک موڈ بورڈ ہوگا جس پہ آپ ڈیزائن پسند کریں گے, اور اس کے بعد آپ کا آئیڈیا دیا جائے گا ٹو گیم ڈیولپرز اینڈ 3D رینڈررز. یہ کچھ پلیٹ فارمز کے نام ہیں جہاں پہ جائیدادیں خریدی جا سکتی ہیں اور بیچی جا سکتی ہیں. ان سب پلیٹ فارمز کی اپنی اپنی یونیک کرپٹو کرنسیز ہیں جس میں یہ ڈیل کرتے ہیں. According to Wall Street, ان سب میں سینڈ باکس وہ دنیا ہے جس میں اب تک ریکارڈ سیلز ہوئے ہیں. مارک زکربرگ نے اتنی ساری ایکٹیویٹی اس ڈیجیٹل ورلڈ میں دیکھ کر ہی ابھی سے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی کمپنی کا نام اب ہوگا میٹاورس. جہاں تک VR گلاسز پہن کر اور ایواتار بنا کر اس دنیا میں داخل ہونے کی بات ہے تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ سب گرافکس فنکشن کیسے کریں گے اس کے بارے میں زکربرگ نے کچھ نہیں کہا. چپ مینوفیکچرر کوالکوم کے مطابق لائیو ورچوئل ریالٹی کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے 200 میگا بائٹس کا کنیکشن چاہیے ہوگا, جو کہ 4G انٹرنیٹ میں ناممکن ہے. اس کے لیے ضرورت ہوگی 5G کی, اور 5G کو اسٹیبلش ہونے میں ابھی وقت درکار ہے. مسٹر زکربرگ کی طرح کچھ دوسرے بڑے نام بھی اس ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر چکے ہیں, جیسا کہ ریبین, ماوو, انویڈیا, روبلاکس, ایپک گیمز. میٹاورس کے حوالے سے ایڈکشن کا پہلو ابھی سے ہی زیر غور ہے, جس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ گیمنگ کی دنیا کا وار کرافٹ پہلے سے ہی مسائل پیدا کر چکا ہے, اور اب یہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں.